کہ اقوام متحدہ کی قراردادیں انڈیا سے کشمیر سے فوج کے انخلا کی بات کرتا ہے، اور اقوام متحدہ کی قرارداد عرب سرزمین سے اسرائیلیوں کے نکلنے اور ان کے انخلا کا مطالبہ کرتا ہے۔ لیکن ہمارے حدود معلوم ہیں، وہاں حدود عربی معلوم نہیں ہے، وہ علاقہ متنازع قرار دے دیا گیا۔ حیرت اس بات پر ہے کہ جس ملک کا حدود عربہ آج نہ ہو، مقبوضہ علاقوں پر سے نکلنے کی بات کرتا ہو اور دنیا اس کو تسلیم کرنے کی بات کرتے ہو، کس بنیاد پر؟ اور جب اقوام متحدہ اس کو متنازع علاقہ قرار دیتا ہے تو پھر امریکی صدر ٹرمپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ اسرائیل میں اپنا سفارت خانہ متنازع علاقے القدس میں قائم کرنے کی بات کرتا ہے؟ یہ سارے سوالات ہیں، مسئلے کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اب ایسی تمام صورتحال میں آج تک اقوام متحدہ کی قراردادوں پر وہ عمل نہیں کر رہا، اور صرف عمل نہیں کر رہا، اسرائیل نے ایک بیان دیا کہ ہم جہاں پر پہنچے ہیں اور جہاں پر آج ہماری فوجیں ہیں، یہ ہماری دفاعی ضرورت ہے۔ جب اس نے ایک دفعہ اس کو دفاعی ضرورت قرار دے دیا، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی قرارداد کو مسرت کر چکا ہے۔ اب دنیا ذرا سوچے تو صحیح، اقوام متحدہ کہاں ہے؟ اقوام متحدہ کی قرارداد کہاں ہے؟ مسلم دنیا کے اس میں ہچکچا رہی ہے معاملات میں، تذبذب کا شکار کیوں ہو گئے؟ ہمارے لیے کیوں ڈھل مل یقین ہو گئے؟ عرب دنیا کیوں تقسیم ہو گئی؟ انور السادات نے کیوں کیمپ ڈیوڈ کا دعوت کا معاہدہ کیا؟ اور اس نے جب معاہدہ کیا اور جس معاہدے کے تحت انور السادات نے، مصر نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا، تو سن 67 کے جنگ میں قبضے کی زمینوں کی واپس دینے کا وعدہ کر دیا گیا۔ چنانچہ صحرائے سینا کے کچھ علاقے خالی کر دیے انہوں نے، لیکن گولان کی پہاڑیاں شام کی آج بھی ان کے قبضے میں ہے، اور میں خود وہاں گیا ہوں، میں نے خود وہاں کے سرحدات سے ان کے پہاڑ کو دیکھا اور ان کے کیمپ کو دیکھا ہے۔ دریائے اردن کا مغربی کنارہ ان کے ہاتھ میں ہے، غزہ کی پٹی ان کے ہاتھ میں ہے۔ اس ساری صورتحال پر اس وقت سوویت یونین موجود تھا، امریکہ کے مقابلے میں ایک سپر طاقت دنیا میں موجود تھی، کثیر المحوری نظام دنیا میں تھا، تو عرب دنیا اس نے روس کا سہارا لیا، کیونکہ امریکہ تو اسرائیل کی بات کرتا تھا، اس کو تسلیم کرنے کی بات کرتا تھا۔ لیکن جس وقت روس نے غلطی کر کے افغانستان میں جنگ چھیڑی، اور صرف جنگ ہی نہیں چھیڑی، اس سے سوویت یونین بکھر گیا، ٹوٹ گیا، دوبارہ ایک رشین فیڈریشن کا روپ دھار لیا، ایک کمزور پوزیشن میں آ گیا، اور امریکہ یک محوری نظام بن گیا، یک قطبی نظام دنیا میں آ گیا۔ تو اب دنیا حیران تھی کہ اب ہم کدھر جائیں۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، کچھ عرب ممالک کے خیالات میں اور ان کے کردار میں تھوڑی سی کمزوری آئی ہے، یہ اس زمانے سے شروع ہوئی۔ یہ پاکستان کے اداروں میں بھی جو کمزوریاں آئی ہیں سوچ کی، وہ اس زمانے سے شروع ہو گئی۔ لیکن میرے محترم دوستو، دنیا میں صرف حکمران نہیں رہتے، دنیا میں عوام بھی رہتے ہیں، اور مسجد اقصی یہ صرف فلسطین کا مسئلہ نہیں ہے، یہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ جس طرح حرمین شریفین امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، اور ہم نے سعودی عرب کو یقین دلایا ہے کہ حرمین کے تحفظ میں پاکستان کا بچہ بچہ آپ کے شانہ بشانہ ہوگا انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے ہم نے فلسطین کو بھی یقین دلایا ہے کہ مسجد اقصی کی آزادی کے لیے ہر مسلمان کٹنے کے لیے تیار ہوگا۔ موقف واضح ہونا چاہیے،
آپ شکایت کر رہے تھے ہمارے اویس نورانی صاحب، اور بیچارے نے خواہ شہباز شریف کو ڈانٹ لیا. اس کی حکومت کب ہے؟ کیپٹن صفدر صاحب نے بڑا غصہ کیا، مگر ابھی تک مجھے پتہ نہیں چلا کہ انہوں نے ہمیں ڈانٹا ہے یا اپنے سسرال کو ڈانٹا ہے. تو حکومت جس کی ہے ان کی بات کی جائے، اور ان کی بات اب کرنی پڑے گی ہمیں. میرے محترم دوستو، 21